نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم قصہ آدم و ابلیس کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے، اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں حاضر رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قصہ قرآن مجید میں تقریباً 7 مقامات پر ذکر فرمایا ہے، اور یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قصہ نہایت اہم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جا بجا اس بات کا بیان کیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے لیکن تم اسے دشمن سمجھتے نہیں ہو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، اس کے ساتھ دشمن والا معاملہ کرو۔ بلکہ سورۃ الکہف میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہ کیا تم شیطان اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی انسان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری خاطر تمہیں سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں نے شیطان کو اپنی درگاہ سے جو ہے وہ نکال دیا، اور پھر تم اسی شیطان سے دوستی کرتے ہو اور مجھ سے دوستی نہیں کرتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی قرآن مجید میں جا بجا فرماتے ہیں کہ شیطان کی دشمنی چھپی ہوئی نہیں ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بالکل واضح دشمن ہے، اگرچہ اس کی دشمنی کا واضح ہو جانا یا واضح ہونا کئی دفعہ ہم پر مخفی بھی رہ جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم شیطان کو سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جب شیطان کا بیان قرآن مجید میں جا بجا کیا اور اس کے اقوال نقل کیے اور کس طریقے پر وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ نے شیطان کی سوچ و بچار بھی نقل فرمائی ہے، شیطان سوچتا کس طریقے پر ہے، یعنی شیطان کی مینٹیلٹی کیا ہے یا اس کے تھنکنگ پیٹرنز کیا ہے، کس کس طریقے پر وہ غور و فکر کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں دشمن سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ دشمن سے بچا نہیں جا سکتا جب تک دشمن کی معرفت نہ ہو، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کیا ہے، کون ہے، اس کی نفسیات کیا ہے، وہ کیسے سوچتا ہے، وہ میرے بارے میں چاہتا کیا ہے، میرے سے اس کی دشمنی کی وجہ کیا ہے۔ جب تک یہ باتیں ہمیں نہیں معلوم تو ہم کسی کو دشمن قرار بھی نہیں دے سکتے۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے مختصر کہ شیطان کے بارے میں دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ایک سکیچ ہمارے سامنے کھینچا ہے، شیطان کی جو ایک تصویر ہمارے سامنے بنائی ہے، تو وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کیسے سوچتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ بہرحال مقصد کے حوالے سے تو بات بہت واضح ہے کہ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ چاہتا کیا ہے وہ؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير،
وہ اپنے فریق کو، اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ تب سب کے سب دوزخ والوں میں سے ہو جائیں. یہ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. لیکن بہرحال سوچنا یہ ہے کہ شیطان کے ساتھ کیا ہوا، اس نے کیوں انکار کر دیا. یعنی جیسا کہ بعض بزرگوں نے بیان کیا کہ شیطان جو ہے وہ عالم بھی تھا، شیطان عابد بھی تھا، لیکن شاید وہ عاشق نہیں تھا، لہذا اس نے انکار کر دیا. آخر اس کے انکار کی وجہ کیا ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے؟ تو اس ضمن میں سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قصہ بیان کیا ہے آدم و ابلیس کا، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ غلطی دونوں سے ہوئی ہے. یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی ہے اور ابلیس سے بھی ہوئی ہے، لیکن دونوں کا طرز عمل فرق ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے. سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لیکن اس کے برعکس شیطان کا طرز عمل کچھ اور تھا. وہ طرز عمل کیا تھا کہ شیطان نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن بعض بزرگوں نے اس بات میں حکمت کا ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ شیطان کو غلطی کا تجربہ نہیں ہے، شیطان کو گناہ کا تجربہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ انسان کی خصوصیت یہ ہے، یا سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہونے کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا پتہ چل جاتا ہے، اور جتنا جتنا انسان کو اپنی غلطی کا اعتراف ہوتا چلا جائے گا وہ اپنے بابا آدم یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کے قریب ہوتا چلا جائے گا. شیطان کو آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ غلطی پر تھا. یعنی اگر آج شیطان ہمارے سامنے حاضر ہو جائے اور اس سے ہم پوچھیں کہ بھئی تم نے سجدہ نہیں کیا، غلطی ہوئی تم سے، وہ کہے گا کوئی غلطی نہیں ہوئی، میرے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں برحق ہوں، غلطی کسی اور سے ہوئی ہے. اور وہ ہم دیکھیں گے وہ غلطی اس کے خیال میں اللہ سے ہوئی ہے، میرے سے نہیں ہوئی. شیطان یہ کہہ رہا ہے. تو شیطان کو اپنی غلطی کا کوئی اعتراف نہیں ہے، اس کو گناہ کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. یعنی گناہ کا ایکسپیرینس نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا. گناہ کا ایکسپیرینس نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے گناہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، اور یہی شیطانیت ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ شیطنت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جنوں کے اندر ہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے بھی شیاطین ہو سکتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے ہیں شیاطین انس و جن. شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں. اور ایک روایت طبرانی شریف کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل سے کہا کہ تعوذ باللہ من شیطان الانس والجن، کہ دیکھو اللہ سے پناہ مانگا کرو شیاطین انس و جن سے. انس و جن سے، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. سیدنا معاذ بن جبل کو حیرت ہوئی، فرمانے لگے کہ حل فی الانس شیاطین، کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہے؟ یہ تو پہلی دفعہ مجھے پتا چلا ہے کہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہم شر من شیاطین الجن، کہ اگر انسانوں میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں یا بن جائیں یا شیطان کی صفات اختیار کر لیں تو یہ لوگ جنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ انعام میں شیاطین انس کو مقدم کیا ہے، شیاطین جن کو مؤخر کیا ہے. تو اگر یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، مثلا شیطان کو برا بلا تو ہم سب کہتے ہیں لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس پر لعنت تو بھیج رہے ہوں لیکن شیطانی صفات ہم اپنے اندر بھی پیدا کر رہے ہوں. تو ایک شیطانی صفت کیا ہے؟ غلطی ہو جائے تو کبھی اعتراف نہیں کرنا، کبھی بھی اس کا اعتراف نہ کرو، تسلیم نہ کرو. اپنے آپ کو بھی منواؤ کہ میں غلطی پہ نہیں تھا. یعنی اپنی غلطی کو اپنے اندر بھی جسٹیفائی کرو اور دوسروں کے سامنے بھی جسٹیفائی کرو. کبھی اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرو. یہ شیطانیت ہے. اور اس کے برعکس کیا ہے؟ اس کے برعکس آدمیت ہے. وہ آدمیت یہ ہے غلطی ہوئی ہے فوراً اعتراف کر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم سے ظلم ہوا. سیدنا موسیٰ کی دعا کیا تھی؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. اور انسانیت کا کمال کیا ہے؟ انسانیت کا کمال یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ نظر آنا شروع ہو جائیں. انسانیت کا کمال یہ نہیں ہے کہ میں گناہ نہ کروں. کیا میں ایسا بن سکتا ہوں کہ میں گناہ نہ کروں؟ ممکن نہیں ہے. نبی کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہو جائے. بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤن، بنی آدم سارے کے سارے خطا ہیں. مبالغے کا صیغہ ہے، بار بار خطا کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. اور خطائین میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ جو بار بار توبہ کرتے ہیں، تواب ہے. تو انسان کا کمال یہ ہے
کہ انسان کو اپنے گناہ نظر آنا شروع ہو جائیں. اور شیطانیت کیا ہے؟ اپنا گناہ نظر نہ آئے، دوسرے کا گناہ فوراً نظر آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لمن شغلہ عیوبہ عن عیوب الناس. اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کو اس کے عیوب نے، اس کے گناہوں نے دوسروں کے گناہوں سے غافل کیا ہوا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جب وہ اپنے نفس میں دروں بینی کرتا ہے، انٹروسپیکشن کرتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ دوسروں کے گناہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے برعکس طرز عمل کیا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا گویا کہ میں تو فرشتہ ہوں، میرے سے تو گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتے، میں تو پاک باز انسان ہوں، باقی پوری دنیا جو ہے وہ گناہ گار ہے. تو یہ شیطان کی نظر ہے. شیطان اپنے آپ کو گناہ گار کی حیثیت سے آج تک تسلیم نہیں کرتا. اور وہ آپ نے قصہ بھی سنا ہوگا سیدنا موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہ قصہ بس مشہور ہے، سند اس کی اتنی کوئی اوتھینٹک نہیں ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اگر یہ توبہ کر لے تو معاملات ہی ٹھیک ہو جائیں گے، پوری دنیا کا نظام درست ہو جائے گا اور سب لوگ حق پر آ جائیں گے. کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، توبہ کے لیے تم تیار ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ شیطان توبہ طائب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی توبہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ ہے. اس سے کہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے. یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اس نے، چلو جا کر قبر کو سجدہ کر دے. تو شیطان نے جواب دیا کہ جس کو میں نے زندہ ہوتے ہوئے سجدہ نہیں کیا، اب جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اب میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو وہ جو خناس تھا اس کے اندر وہ برقرار تھا. تو بہرحال شیطان کی ذہنیت کے ضمن میں پہلی بات کیا ہمارے سامنے آئی کہ شیطان کو گناہ کا تجربہ نہیں ہے، شیطان کو اپنے گناہ کا پتہ نہیں چلتا، اس کو دوسروں کے گناہوں کے بارے میں خوب علم ہے. اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا، عابد تھا، لیکن عاشق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا نہیں تھا، اگر اسے اللہ سے محبت ہوتی تو یقیناً وہ نافرمانی نہ کرتا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ شیطان عالم بھی نہیں تھا. ایک ہے علم کی صورت، ایک ہے علم کی حقیقت. علم کی صورت کیا ہے؟ یعنی علم کی فارم اور ہے، علم کی حقیقت ریئلٹی کچھ اور ہے. فارم علم کی یہ ہے کہ انسان معلومات بڑھاتا چلا جائے، یعنی اس کے پاس بہت سی انفارمیشن آ جائے اور اپنے دماغ کو وہ مختلف قسم کی معلومات سے بھر لے، تو یہ علم شمار ہوتا ہے. ہمارے ہاں شاید علم یہی رہ گیا، یا ہمیں نظام تعلیم میں بھی کچھ اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ علم جو ہے وہ اپنے دماغ کو کچھ چیزوں سے بھر لینے کا نام ہے اور امتحان والے دن جا کر اسے اگل دینے کا نام ہے، یہ علم ہے. بہرحال جو حقیقی علم ہے وہ چیزوں کی حقیقت دکھاتا ہے، اور چیزوں کی حقیقت میں، اور یہ فلاسفہ کی بھی اور ہمارے صوفیاء کی تعریف بھی علم کی یہی ہے کہ حقیقی عالم وہ ہے جس کے سامنے اشیاء کے حقائق ظاہر ہو جائیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہم ارینی حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسا کہ وہ حقیقت میں ہے. تو دیکھیں سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ خدا کا مرتبہ پتہ چل جائے اور اس کے مقابلے میں جو بھی ہے، چاہے وہ انسان ہے یا جن ہے، اسے اپنی عبودیت کا پتہ چل جائے کہ اس کے پاس اپنی ذات میں سے کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی اسے ملا ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہے بلکہ عطائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ملا ہوا ہے، اور اس کا علم ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے. وہ فقیر ہے، اللہ غنی ہے. وہ ذلیل ہے، اللہ سبحانہ و تعالی عزیز ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اب شیطان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ آپ دیکھیں شیطان سے غلطی ہوئی، اب وہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ میرے سے غلطی نہیں ہوئی بلکہ میں حق پر ہوں. اچھا کیسے پتا چلا کہ آپ حق پر ہیں؟ ایک دلیل دیتا ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ کیونکہ اس کو تو نے تین سے، مٹی سے پیدا کیا اور مجھے پیدا کیا ہے تو نے آگ سے. لہذا مقدمہ کیا ہوا؟ جو پریمیسز ہے اس آپ کا آرگومنٹ کا وہ یہ ہے کہ مٹی افضل نہیں ہے، آگ افضل ہے، اور لہذا جو مخلوق مٹی سے پیدا ہوئی ہے وہ افضل نہیں ہو سکتی بلکہ جو آگ سے پیدا ہوئی ہے وہ افضل ہے. اچھا یہ دوسرا مقدمہ ہو گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ لہذا فاضل جو ہے وہ مفضول کو سجدہ نہیں کر سکتا، لہذا آپ کا یہ حکم
غلط ہے، میں بہتر ہوں اور یہ بہتر نہیں ہے۔ اچھا بہرحال یہاں ایک مسئلہ تو اور ہے، ہمارے علماء بہت ذہین تھے اور انہوں نے کہا کہ شیطان کی یہ دلیل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سے علماء نے تفصیلی کلام کیے، جن میں مشہور ہیں علامہ شہرستانی، شاید آپ نے کبھی نام سنا ہو، 4 صدی کے ایک بڑے عالم تھے۔ اور بھی علماء نے دلائل سے گفتگو کی ہے کہ شیطان کا یہ کہنا کہ مٹی جو ہے وہ افضل نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور انہوں نے دلائل سے، گویا انسانوں نے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ نہیں مٹی افضل ہے۔ بہرحال مٹی افضل ہو یا نہ ہو، اصل مسئلہ یہاں کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کا حکم، یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرما رہے ہیں سجدہ کرو، اور شیطانیت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل لڑانا، یعنی اپنی ناقص عقل۔ انسان کی عقل کتنی محدود ہے، یا جن جو بھی ہے، جس کو کل کا پتہ نہیں ہے کل کیا ہونا ہے، وہ چیزوں کو ہولسٹیکلی دیکھ بھی نہیں سکتا، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک دماغ پر اس کے چوٹ لگ جائے تو سارا خناس اور سارا فلسفہ اور ساری دانش جو ہے وہ رخصت ہو جائے گی۔ تو اپنی محدود سی عقل کو اللہ سبحانہ و تعالی کے قول کے مقابلے میں لے کر آنا، یہ شیطانیت ہے۔ اچھا اللہ نے فرمایا ہے ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی تم کون ہو، اور یعنی تم مٹی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا نسبت ہے تمہارے اور خدا کے درمیان؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا رب ہے، اور شک بھی نہیں ہے کہ یہ رب کا حکم ہے کہ نہیں۔ یہاں تو ہو سکتا ہے نا کوئی شخص کہے کہ نہیں، مثال کے طور پہ یہ حدیث ہے، میرے خیال میں یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور وہ کہہ دے گا اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا۔ شیطان کے سامنے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بھئی سجدہ کرو، اور فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ میری عقل میں آپ کا قول نہیں آتا، میری عقل میں آپ کا حکم نہیں آتا، لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو شیطانیت کی دوسری جو ایک آپ کہیں کہ سیٹنک مینٹیلٹی کی جو دوسرا ٹریٹ ہے اس کے کریکٹر کا، وہ ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ جو بھی بات ہے اپنی عقل پر اعتماد کرنا ہے۔ تمہاری عقل عقل کل ہے، تمہارے مقابلے میں جو مرضی ہو، چاہے نبی کا قول ہو، خدا کا قول ہو، اس کو اٹھا کر دیوار پر مار دو، اپنی بات چھوڑنی نہیں ہے۔ یہ شیطانیت ہے۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اچھا اسی قول سے آپ دیکھیے، اسی قول سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے تکبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اس کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، واستکبر۔ اچھا بہرحال لغت میں استکبار اور تکبر میں بھی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تکبر، بلکہ فرمایا استکبر وکان من الکافرین۔ استکبار کس کو کہتے ہیں؟ تکبر تو کہتے ہیں بھئی آپ دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کریں، میں افضل ہوں، یہ ٹھیک ہے، یہ بھی شیطان نے کیا ہے، لیکن اس سے پہلے شیطان مستکبر تھا۔ مستکبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان چاہے بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ فرض کرنا شروع کر دے دل ہی دل میں کہ میں بڑا ہوں، یعنی دل ہی دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ استکبار ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ شیطان کا تکبر تو اس دن ظاہر ہوا ہے، مستکبر وہ پہلے سے تھا۔ یہ نہیں ہے کہ اچانک اسے پتہ چلا اور اس نے تکبر شروع کر دیا، نہیں، بلکہ پہلے دن سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اور پہلے دن ہی سے جو وہ عبادت کر رہا تھا اور جو زہد و تقوی کا لبادہ اس نے اوڑھا ہوا تھا، اس کا مقصد بڑائی حاصل کرنا تھا، اس کا مقصد اصلاً اللہ کی عبادت نہیں تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور استکبار سے کام لیا، وکان من الکافرین، وہ پہلے سے ہی کافروں میں تھا۔ یہ اس کا لبادہ تھا، یہ پرسونا تھا، یہ ماسک تھا جو اس نے اپنے اوپر چڑھایا ہوا تھا۔ حقیقت میں وہ عبادت سے استکبار چاہتا تھا، حقیقت میں وہ عبادت سے بڑا بننا چاہتا تھا، لہذا وہ عابد تھا ہی نہیں۔ جو شخص بھی عبادت اس نیت سے کر رہا ہے کہ بھئی لوگوں کے درمیان بڑا ہو جائے، وہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہا۔ تو بہرحال تکبر اس کا بنیادی مرض تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں حسد بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ تکبر اور حسد بنیادی مرض ہے، یعنی حسد بھی کیا ہے؟ اگر حسد کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو حسد ہے اللہ پر اعتراض، یعنی شیطانیت کل کی کل ہے اللہ پر اعتراض کا نام۔ آپ ٹھیک طریقے پر کائنات نہیں چلا رہے، یعنی گویا شیطان یہ کہہ رہا ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فلاں کو دے دیا، فلاں کو نہیں دیا، آپ کو کائنات چلانی نہیں آتی، میرے خیال میں فلاں کو ملنا چاہیے اور فلاں کو نہیں ملنا چاہیے۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی وزڈم کا اظہار ہے، بھئی مجھے پتا ہے کس کو ملنا چاہیے۔ تو حسد اور تکبر یہ دو باتیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ
شیطان نے کہا انا خیر من، شیطان سے غلطی ہوئی، غلطی کا اعتراف نہیں کیا. ایک بات یہ ہے غلطی کا انسان اعتراف نہ کرے، مانا ہی نہ میرے سے غلطی ہوئی. اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے شیطانیت کا کہ غلطی کو نہ مانو، غلطی کسی اور پہ ڈال دو جو بری ہے. یعنی یہ گویا ایک اگلا سٹیپ ہے. اب آپ دیکھیں شیطان نے ٹھیک ہے غلطی کا اعتراف نہیں کیا، میں بہتر ہوں اور تو بہتر نہیں ہے، آدم سے کہہ دیا، یہاں تک رک جاتا، یہاں تک رکا تھوڑی ہے. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اے اللہ سارا قصور تیرا ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ قول نقل کیا ہے. کیا قول نقل کیا؟ ربی بما اغویتنی، اے میرے رب جو تو نے مجھے اغوا کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی تو نے مجھے گمراہ کیا، یہ ساری پلاننگ تیری تھی، تو ہی چاہتا تھا اس طرح ہو، تو غلطی میری نہیں ہے، میں نے تو اپنی غلطی نہیں مان لی، ہاں غلطی تیری ہے. یعنی دوسرے پر غلطی ڈال دینا اور خود بیچ میں سے نکل جانا. اچھا ایک اور بات رہ گئی، کیونکہ ہم شیطان کی ذہنیت پر گفتگو کر رہے ہیں کہ شیطان سوچتا کیسے ہے، تو اس میں آپ دیکھیں جب شیطان نے کہا نا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو ہر متکبر شخص جو ہوتا ہے وہ آدھی حقیقت کا بیان کرتا ہے. آدھی حقیقت سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب شیطان سے اللہ نے کہا تھا کہ سجدہ کرو تو صرف کیا یہ کہا تھا کہ یہ مٹی کا وجود ہے اسے سجدہ کرو؟ اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، صرف اتنی بات نہیں کی تھی بلکہ کہا تھا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو پھر اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. تو شیطان، کچھ لوگ کہتے ہیں شاید شیطان کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں روح ہے، نہیں پتہ تھا، اس سے خطاب کیا گیا کہ میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا پھر سجدے میں گرنا ہے. گویا اس کی جو اصل فضیلت ہے وہ اس کے ظاہری جسم لحم اور دم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اصل فضیلت اس روح ربانی کی وجہ سے ہے جو انسان کے اندر ہے. تو شیطان کو یہ پتہ تھا. لیکن آپ دیکھیں جب اس نے اپنا یہ آرگومنٹ نقل کیا کہ بھئی میں بہتر ہوں، اس میں روح کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، روح کا ذکر ہی نہیں ہے، روح کو بیچ میں سے کھا گیا. تو متکبر شخص جو ہوتا ہے نا وہ اپنے تکبر کے اظہار کے لیے تصویر کا بس ایک ہی رخ دکھا سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ تصویر کے دوسرے رخ دکھائے تو اس کا تکبر باقی نہیں رہتا. تو جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ انسان صرف گوشت پوست کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر روح بھی ہے، لیکن روح کا ذکر نکال دیا اپنی گفتگو سے، کیونکہ اگر وہ روح کا ذکر لاتا تو اس کی دلیل جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی. تو یہ بھی آپ دیکھیں شیطان کی ذہنیت ہے. کیا ذہنیت ہے؟ کہ جو اپنے مقصد کی باتیں ہیں وہ بیان کر دو، باقی ساری چھپا لو. دلائل میں وہ دلائل لے کر آؤ کہ جو بس تمہارے کاز کو سپورٹ کر سکیں، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ ہضم کر جاؤ. اور یہ ہوتا ہے، انسان اس طرح کرتا ہے کیونکہ انسان کے اندر بھی بہرحال شیطانیت ہے. تو بہرحال پھر ہم نے دیکھا کہ شیطان نے اگلا کام یہ کیا ہے کہ غلطی کا اعتراف نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ پر غلطی ڈال دی ہے کہ اللہ قصور تیرا ہے. اور یہ عجیب بات ہے، یعنی کئی دفعہ ہم ریئلائز نہیں کرتے لیکن ہمارے اندر بھی اس طرح کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ کسی سے کہا جائے آپ نماز نہیں پڑھتے، اس کو کئی دفعہ کہہ دیتے اللہ نے توفیق نہیں دی. بظاہر تو بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی توفیق ہی سے نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر آپ دیکھیں ذرا اس کی تھوڑی سی ڈیپتھ میں جائیں گے تو کیا ہے، میں نماز نہیں پڑھا میرا قصور نہیں ہے، اللہ نے توفیق نہیں دی. یعنی گویا اللہ سبحانہ و تعالی کا قصور ہے، اس وقت میرا کوئی قصور نہیں ہے. حالانکہ توفیق ہے کیا؟ توفیق یہی ہے کہ اللہ نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے ہوئے ہیں، چل کے جا سکتے ہو، تمہارے کان میں اذان کی آواز آ رہی ہے، تو یہی توفیق ہے. اور کیا زبردستی کوئی فرشتہ آئے گا اور تمہیں اٹھا کر لے جا کر مسجد میں بٹھا دے گا اور کہے گا نماز پڑھو؟ تو اس طرح کے اقوال سے بھی کئی دفعہ ہم بظاہر اللہ کی تعریف ہی کر رہے ہیں کہ اللہ نے توفیق نہیں دی اور اللہ جب توفیق دے گا تو پڑھوں گا. لیکن مسئلہ کیا ہے بھئی، اپنی غلطی تسلیم کرو کہ تم نہیں پڑھ رہے اور تم گنہگار ہو اور تم پڑھ سکتے ہو اور اللہ نے تمہیں موقع دیا ہوا ہے. یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق نہیں دی. تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے اپنی توفیق کا تم سے نہیں پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا ہے کہ تم یہ کام کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں یہ قدرت دی ہوئی ہے. تو یہ شیطانی ذہنیت ہے کہ غلطی میں کروں اور الزام کسی اور پر ڈال دیا جائے. یہ بھی اکثر ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اگرچہ شیطان تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے لیکن ہے ڈرپوک. یعنی اگلی بات کیا ہے، غلطی اللہ کی ہے میری نہیں ہے، شیطان کے بقول. اچھا اللہ سے بدلہ میں لے نہیں سکتا یعنی اللہ سے بدلہ لینے کا کوئی صورت مجھے نظر نہیں آ رہی، تو اب میں کیا کروں گا، بدلہ اس سے لوں گا. یعنی آپ دیکھ رہے غلطی میری ہے،
الزام اس پر ہے، بدلہ اس سے ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ذہنیت ہے۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی شیطان نے اپنی غلطی نہیں مانی، ٹھیک ہے، کس کی غلطی ہے؟ اللہ کی غلطی ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا بدلہ کس سے لوں گا؟ بدلہ آدم اور اس کی ذریت سے لوں گا، ٹھیک ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اے اللہ جو تو نے مجھے اغوا کیا ہے، گمراہ کیا ہے، تو میں ان کے لیے زمین کو بہت مزین کروں گا، خوشنما بنا دوں گا اور سب کو اڑا کر لے جاؤں گا۔ اغوینہم اجمعین، سب کو گمراہ کروں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ عجیب بات ہے، شیطان کو بھی پتا ہے کہ میرے وار سے صرف وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ خود بچا لے۔ اب دیکھیں شیطان نے یہ نہیں کہا الا عبادک منہم المخلصین کہ تیرے وہ بندے جو مخلص ہوں، خالص ہوں، بلکہ کہا مخلصین۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ مخلص وہ ہے جو اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مخلص کون ہے؟ جس کو اللہ نے خود اپنے لیے چن لیا ہے، وہ مخلص ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان کہتا ہے کہ میرے وار سے بس وہی بچے گا جو مخلص ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، جو کوشش کی اس خاتون نے، کیوں بچا لیا؟ انہ کان من عبادنا المخلصین، ٹھیک ہے۔ قال معاذ اللہ ان ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون ولقد ہمت به وہم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ہم نے بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے تھا۔ تو بہرحال شیطان کے جو کریکٹر ٹریٹس ہیں، شیطان کی جو صفات ہیں شخصیت کی، اس میں اگلی بات کیا ہے؟ بدلہ نہیں لے سکتے تو بدلہ اس سے لو جس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا مسئلہ تھا، تمہارا اپنا خناس تھا، تمہارا اپنا تکبر تھا، لیکن بدلہ کس سے لوں گا؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے لوں گا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے عجیب بات ہے، ابھی تو تم بہت پھنے خواہ بن رہے تھے، یعنی شیطان، اگلے ہی لمحے، اور یہ متکبر شخص کی نفسیاتی خصوصیت ہے کہ وہ ہوتا ڈرپوک ہے، وہ ہوتا ضعیف ہے، وہ اپنے ضعف کو، اپنی کمزوری کو، اپنی ڈرپوکی کو چھپا رہا ہوتا ہے تکبر کے ذریعے، اندر سے بالکل فارغ ہے، کأنہم خشب مسندہ۔ تو کیا کہتا ہے؟ ابھی تو تم بڑے بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے اللہ تیرا قصور ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، اب کہتا ہے ربی انظرنی الی یوم یبعثون۔ پتہ ہے خدا کے بغیر میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، یعنی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ بات پتا ہے کہ خدا ہی کی مرضی سے تم ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے اور خدا چاہے تو تمہیں ابھی فنا کر دے، تو یہ تکبر کہاں سے آیا تھا تمہارے اندر؟ سوچنے کی بات ہے۔ یعنی اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کے کیا کہتا ہے؟ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک۔ اب مہلت بھی اللہ سے مانگ رہے، تم تکبر، آپ دیکھیں اس میں گہری بات کیا ہے۔ تکبر اس شے پہ ہو سکتا ہے جو میری ذاتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یعنی اگر میں نے آج بیٹھ کے تکبر کرنا ہے کسی شے پر، تو جو میری ذاتی شے ہے اس پر تکبر کرنا چاہیے مجھے، اور کسی شے پر نہیں۔ اب آپ غور کرنا شروع کر دیں کہ میرا ذاتی کچھ ہے، یعنی سوچنے کی بات ہے، میں وجود ہی نہیں رکھتا تھا، میں عدم تھا، یعنی بالکل وجود ہی نہیں تھا میرا، اور اللہ نے مجھے وجود دے دیا، تو گویا میرا ذاتی تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ عطائی ہے، میری اپنی ذات سے میں نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اگر اپنی ذات سے مجھے کچھ حاصل ہے تو وہ عدم ہے، وہ فنا ہے۔ تو میرے لیے کس طرح لائق ہو سکتا ہے کہ میں کسی ایسی شے پر تکبر کروں کہ جو میری نہیں ہے، جو میری نہیں ہے، مجھے کسی اور نے دی ہے۔ تو تکبر اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کسی کو لائق نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے المتکبر، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی متکبر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بڑائی ذاتی بڑائی ہے، وہ انہوں نے کسی سے لی ہوئی نہیں ہے۔ باقی جس کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو کسی کی دی ہوئی شے پر تکبر کیسے کر سکتے ہو؟ کسی کی دی ہوئی شے پر، یعنی فقیر کے ہاتھ میں چونی رکھ دی جائے اور وہ بڑا فخر کرتا پھرے کہ میرے پاس چونی ہے، تو یہ اس کو لائق نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے مہلت چاہیے، مجھے مہلت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں مہلت دے دی جاتی ہے، لیکن ایک وقت مقرر تک دی جائے گی۔ اب اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ بھئی میں انسان کو نہیں چھوڑوں گا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں میں ایک حصہ لے کر رہوں گا۔
اچھا، اب یہاں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے یہ جو قصہ آدم و ابلیس بارہا قرآن مجید میں بیان کیا ہے تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھ لو یہ جو واقعہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہی دنیا میں ریپیٹ ہوگا، اور یہ تمہارا ازلی دشمن ہے اور یہ تمہیں قائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور اسے قائل یوں نہیں کرتا کہ بھئی یہ شے اگرچہ مضر ہے لیکن لے لو کوئی بات نہیں ہے، نہیں، وہ شے کو مزین کرتا ہے، اس سے بہتر کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی، یہ شے تمہاری زندگی میں نہیں ہے، اس کے بغیر تو زندگی فضول ہے، یہ تمہاری اپنی خواہش ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں جو آیات تلاوت کی اس میں شیطان کے بارے میں کیا کہا ہے، کس طرح وہ حضرت آدم کے پاس آیا اور اس نے اپنا کیس پیش کیا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین، دیکھو شیطان نے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے منع صرف اس لیے کیا کہ تم فرشتے نہ ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، کہ کہیں تمہیں ہمیشگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور پھر کیا کہتا ہے، وقاسمہما، قسمیں کھا کھا کر کہہ رہا ہے، قاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ اگر آپ کو عربی زبان سے شد بدھ حاصل ہے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ جو جملہ ہے نا انی لکما لمن الناصحین، اس میں نہایت تاکید ہے، یعنی میں تمہارا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو شیطان نے ان دونوں کو اپنے مرتبے سے نیچے اتار لیا دھوکہ دے کر۔ اور پھر آپ دیکھیں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کس طریقے پر آیا، هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ، محسوس یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ جو ہے وہ شیطان سے بڑھ کر بہتر کسی کو نہیں آتی، وہ جو بھی اپنی پروڈکٹ ہے اور وہ زہر ہے لیکن اس کے اوپر کوٹنگ جو ہے وہ ایسی زبردست ہے اور وہ مزین اتنی ہے کہ وہ آ کر جب پیش کرتا ہے تو سب قائل ہو جاتے ہیں اس کے۔ اور دیکھیں آج کل بھی ایسا ہی ہے، یعنی ہم سرمایہ دارانہ معاشرے میں رہتے ہیں، ہماری ضروریات اتنی نہیں ہوتی جتنی ضروریات ہماری بنائی جاتی ہیں، مستقل آپ کے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، آپ گاڑی پہ نکلتے ہیں تو آپ اپنے آفس تک پہنچنے سے پہلے ایک عجیب و غریب قسم کی مینٹل بمبارڈمنٹ کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی ہر اس پر آپ کو کھمبے پر وہ نظر آ رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ شے تمہیں چاہیے، وہ بتاتا ہے نہیں یہ چاہیے، یہ جو بل بورڈز اور جو اشتہارات لگے ہوتے ہیں یہ ہے کیا، حالانکہ مجھے نہیں چاہیے، میری زندگی اس کے بغیر بالکل ٹھیک چل رہی تھی، لیکن نہیں آپ کو چاہیے اس کے، یہ اگر آپ یہاں نہیں گئے تو آپ نے تو گویا زندگی سے لطف حاصل ہی نہیں کیا، یہ شے آپ کو ملی نہیں تو آپ کی زندگی بیکار ہے۔ اچھا آپ کے پاس یہ شے پرانی ہو گئی، آپ کو نہیں درکار ہے، حالانکہ مجھے نہیں درکار نہیں ہے، مجھے وہ بل بورڈ دیکھنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ مجھے درکار ہے، پہلے تو مجھے بالکل درکار نہیں تھی۔ تو یہ شیطانی طریقہ ہے کہ بھائی یہ شے ہے اور یہ تمہیں چاہیے اور تمہیں اس کی بڑی ضرورت ہے اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا، لہذا تم یہ شے لے لو۔ لہذا جب حضرت آدم نے وہ لے لی تو پتہ چلا کہ وہ گناہ تھا جس کا ارتکاب نہیں کرنا تھا۔ بہرحال چونکہ وقت مختصر ہے لیکن اگر آپ قرآن مجید میں 7 مقامات یہ ذہن میں رکھیے جہاں جہاں بھی، اور قرآن مجید میں ریپیٹیشن نہیں ہوتی، یعنی ریپیٹیشن برائے ریپیٹیشن نہیں ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس نقل کیا ہے وہاں کوئی نہ کوئی نئی بات ہے، سیاق کے اعتبار سے کسی نہ کسی نئی چال کی طرف اشارہ ہے شیطان کی۔ مثلا جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں خاص طور پہ اشارہ ہے کہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال بے حیائی کی ہے، وہ تمہارے اندر بے حیائی پھیلائے گا، وہ تمہارا لباس اتروا دے گا۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قصے کو بیان کرنے کے بعد، یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، اے بنی آدم شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے فتنے میں ڈالا تمہارے ابوین کو، ماں باپ کو، اور ان سے ان کا لباس اتروا دیا۔ تو یہ بھی شیطان کی بڑی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آپ پڑھیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف چالیں نقل کی ہیں۔ وہاں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہاں مختلف چالوں کا بیان ہے۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں کیا کہا، اور یہ بڑی اہم بات ہے، کہا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ اور آپ دیکھیں حیرت کی بات یہ ہے بہت سے انسان، اگرچہ فقر بہت بڑا مسئلہ ہے انسان کا، لیکن فقر سے زیادہ بڑا مسئلہ فقر کا اندیشہ ہے، یعنی شیطان انسان کو فقر کے خوف میں مبتلا کرتا ہے، لہذا بخل کا حکم دیتا ہے
یعنی کیا ہوگا اگر تم خرچ کرو گے اور دیکھو پتہ نہیں کل کیا ہوتا ہے اور پرسوں کیا ہوتا ہے، اور 10 سال کی پلاننگ تمہیں کرنی چاہیے اور 20 سال بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. موہوم چیزیں ہیں، وہمی چیزیں ہیں نا، یعنی انسان کے ذہن میں وہمی اشیاء لے آئے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لمبی لمبی خواہشات دلاتا ہے. اب دیکھیں سورہ نساء میں کیا ہے، سورہ نساء میں فرمایا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا، میں انہیں لمبی لمبی خواہشات دلاؤں گا. یعنی ایسی پلاننگ کرو دنیا میں جیسے تم نے 1000 سال کے لیے رہنا ہے. یقیناً پلاننگ کرنی چاہیے، لیکن اپنی موت کے امکان کو بیچ میں سے خارج نہیں کرنا چاہیے. یعنی ٹھیک ہے آپ 10 سال کی پلاننگ کریں، اچھی بات ہے، یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لہذا موت کے بعد کی پلاننگ کی کاسٹ پر دنیا میں پلاننگ نہیں کی جائے گی. یعنی اصل پلاننگ کیا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہوگی. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تو شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ساری آیات پڑھ کر ہم بہت کچھ استنباط کر سکتے ہیں کہ شیطان کس کس طریقے پر انسان کو گمراہ کرتا ہے. لیکن آج زیادہ فوکس یہ تھا کہ خود شیطان کیا ہے اور یہ شیطانیت ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے. اچھا ایک مختصر بات آخر میں یہ ہے کہ شیطان سے پھر بچا کیسے جائے، اور کیا شیطان کو ہمارے اوپر کوئی اختیار دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا یہ ہے کہ شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی شیطان کا انسان پر کوئی اختیار نہیں ہے. اچھا پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ وسوسہ تو وہ ڈالتا ہے، یہ اختیار تو اسے دیا گیا ہے. ہاں یہ اختیار ہے، لیکن یہ اختیار تو ایک انسان کو دوسرے پر بھی دیا گیا ہے. یعنی ایک انسان بھی دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اسے قائل کر سکتا ہے اور اسے پٹیاں پڑھا سکتا ہے اور اسے کسی گناہ کے کام میں مبتلا کر سکتا ہے. بلکہ شیطان قیامت کے دن اعلان کرے گا کہ میرا کوئی اختیار نہیں تھا. وہ مشہور آیات ہیں سورہ ہجر کی کہ شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب معاملات چکا دیے جائیں گے قیامت کے دن، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی وعدہ کیا تھا لیکن جھوٹا وعدہ تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا تھا، الا سوائے ان دعوتکم، میں نے تمہیں پکارا تھا بس، فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم نے میری پکار کا جواب دیا تو اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت مت کرو. تو شیطان کیا کر سکتا ہے؟ واحد اختیار کیا ہے؟ شیطان میرے سامنے برائی کو مزین کر کے دکھاتا ہے، بس اس سے زیادہ شیطان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاص طور پہ اہل ایمان پر، اور اہل ایمان کی ایک صفت ہے توکل، کہ اگر یہ صفت حاصل ہو جائے تو شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا اختیار نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اپنے رب پر توکل کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں شیطان سے ایک ہے کہ آپ ڈیبیٹ کریں، یعنی شیطان نے وسوسہ ڈالا آپ نے اس کا جواب دیا، شیطان نے پھر ڈالا آپ نے جواب دیا. اس ڈیبیٹ میں شیطان سے جیتنا مشکل ہے. یعنی اگر میں اپنی ذہانت اور فطانت پر اعتماد کر کے خیال یہ کروں کہ میں شیطان کو ہرا دوں گا، مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا تجربہ کیا ہے؟ میرا تجربہ ہے 30 سال کا، 35 سال کا، 40 سال کا، 60 سال کا. شیطان کا تجربہ بہت زیادہ ہے. اس نے ایک انسان سے معاملہ نہیں کیا، اس نے جتنے بھی انسان چلے آ رہے ہیں سب اس کے سامنے ہے، سب کی نفسیات وہ جانتا ہے. لہذا اگر میں نے شیطان سے ڈیبیٹ شروع کر دی تو ہار جاؤں گا. اصل بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد اور توکل ہو کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ مجھ سے دور کریں گے. میں اپنی ذہانت اور چلاکی کی بنیاد پر شیطان کو نہیں ہرا سکتا. ایک مشہور واقعہ ہے امام راضی علیہ الرحمہ کا، شاید آپ نے سنا ہو. امام راضی وہ عالم تھے، یعنی علماء کلام میں سے، علم کلام کے یعنی بہت بڑے استاد شمار ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سینکڑوں دلیلیں دی ہیں انہوں نے. امام راضی علیہ الرحمہ جن کی مشہور تفسیر بھی ہے، 5ویں صدی کے تھے. بعض روایات میں ہے کہ جب ان پر موت کی حالت طاری تھی، یعنی نزع کی کیفیت طاری تھی، اور بعد میں انہیں تھوڑا سا افاقہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ شیطان میرے سامنے آ گیا، اور شیطان نے کہا تم خدا کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا مانتا ہوں. تو شیطان نے کہا کیوں مانتے ہو؟ کہا میرے پاس دلیل ہے. امام راضی نے کہا دلیل کے ساتھ مانتا ہوں. تو انہوں نے دلائل دینے شروع کر دیے.
شیطان ایک ایک دلیل کو رد کیے چلے جا رہا تھا، ایک دلیل اس کو رد کر دیا، شبہ پیدا کر دیتا تھا اس میں تو یہ شبہ ہے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ تمام دلائل میں نے اس کے سامنے رکھ دیے، سب میں اس نے شبہ ڈال دیا۔ اب عجیب و غریب کیفیت ہے، موت کا وقت ہے اور شیطان جان نکلنے کے قریب ہے اور شیطان بھی پہنچا ہوا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جہاں شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا کہ اس موقع پر کسی طرح اس کو کفر میں مبتلا کر کے نکال دوں، لہذا سب سے خطرناک موقع وہی ہے۔ اور ایک اہم بات کیا ہے جو اس ضمن میں ہے کہ موت کے موقع پر شیطان کا وار چل جانا انسان پر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اگر انسان کسی گناہ کبیرہ پر مستقل اصرار کر رہا ہے اور اس نے نہیں چھوڑا، توبہ نہیں کی، گناہ کبیرہ، صغیرہ نہیں کبیرہ، مستقل اصرار کے ساتھ، تو امکان ہے کہ شیطان اس کو آخری وقت میں اڑا کر لے جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میدان احد سے کچھ صحابہ فرار ہو گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، جو صحابہ میدان جنگ سے چلے گئے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، معافی ہو چکی ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، فرمایا شیطان نے انہیں وہاں ڈگمگا دیا ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے تھے، یعنی بعض ایسے گناہ جو تھے جن سے توبہ نہیں کی تھی ان کا اثر ظاہر ہو گیا میدان جنگ میں، کیونکہ وہ شدید موقع ہوتا ہے۔ تو علماء نے اس سے استنباط کیا کہ میدان جنگ سے زیادہ شدید موقع ہے موت کا، جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، لہذا اگر اس کے ہاں ایسے گناہ ہیں جس سے اس نے توبہ نہیں کی تو ان گناہوں کا اثر موت کے موقع پر ظاہر ہو سکتا ہے، تو لہذا انسان محتاط رہے کہ جو گناہ کبیرہ ہیں ان سے توبہ طائب ہو، اور توبہ ٹوٹتی ہے تو پھر توبہ کرے، توبہ ٹوٹتی ہے تو پھر توبہ کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ اسی حالت میں موت تک پہنچ جائے۔ لہذا ہو سکتا ہے شیطان انسان سے کہے کہ تمہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، تمہاری تو توبہ ٹوٹ جائے گی، اس سے کہو نہیں پھر بھی میں توبہ کروں گا، ہو سکتا ہے توبہ ٹوٹنے سے پہلے پہلے موت آ جائے، تو اگر میری موت اس حالت میں آ گئی تو یقیناً میں تائب کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہوں گا۔ تو بہرحال یہ موت کا موقع شیطان کے لیے آخری موقع ہوتا ہے، اور وہاں شیطان گویا اپنی کل قوت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے۔ بہرحال وہ جو قصہ میں سنا رہا تھا اس کا اختتام یہ ہے کہ کسی بزرگ کو جو کوئی نیک اللہ کے ولی تھے، روایات کے مطابق انہیں کوئی کشف ہوا کہ امام راضی پر جو ہے وہ مشکل مرحلہ آیا ہوا ہے، تو ان کے ہاتھ میں ایک کٹورا تھا پانی کا اور وہ انہوں نے زمین پہ دے مارا، بہت دور تھے، امام راضی نیشا پور میں تھے غالباً یا رے میں تھے، راضی جن کے نام کے ساتھ بھی راضی آتا ہے وہ سب کے سب ایران کے ایک شہر رے کے ہوتے ہیں، جو رے کا رہنے والا ہے اسے راضی کہتے ہیں۔ تو یہ بزرگ جو ہے وہ نیشا پور کے تھے، تو انہوں نے زمین پر کٹورا مارا اور کہنے لگے کہ بھائی تم شیطان سے یہ کہہ دو کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، یعنی شیطان سے تمہیں جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شیطان کے دلائل کا جواب دینے کی بجائے شیطان کے مالک یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رخ کرو کہ اس کو یہاں سے دفع کر۔ لہذا شیطان کی مثال علماء نے کتے کی سی دی ہے، یعنی کتا رستے میں جا رہا ہے اور وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ جو صاحب جا رہے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بھونکنا شروع کر دیں، مطلب وہ اس کا جواب دیں گے تو وہ کتا مزید بھونکے گا نا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی کتے کے مالک کو آواز دی جائے کہ اس کو یہاں سے دفع کرو، یہ رستے میں کھڑا ہوا ہے اس کو یہاں سے دفع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعوذ سکھایا ہے نا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ سے پناہ مانگو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، شیطان سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہو کہ بھئی اس کو مجھ سے دور کر دے، اس کے شر کو مجھ سے دور کر دے۔ تو یہ تعوذ ہے، لیکن ذہن میں رکھیے کہ تعوذ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان مجاہدے کی کیفیت میں رہے۔ شیطان کے جو مداخل ہے نا، داخل ہونے کے رستے، جن رستوں سے شیطان انسانی دل تک پہنچتا ہے وہ ہمارے حواس خمسہ ہی ہے نا، یعنی آپ دیکھیں جو سینوں میں تصویریں بنتی ہیں وہ آنکھوں کی خیانت سے بنتی ہیں، یہی ہے نا، جو کیا ہے وہ شعر، بہرحال شعر سے یاد نہیں رہتا مجھے، ہاں، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ وہ تصویریں کیسے بنتی ہیں؟ وہ تصویریں اسی طرح بنتی ہیں کہ تصویروں کے بنانے کے جو رستے ہیں اور پہنچانے کے رستے ہیں ان کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ تو شیطان کے وساوس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دل تک پہنچنے والے جو رستے ہیں، اور ان میں بنیادی دو رستے کون سے ہیں؟ انسان کی سماعت اور انسان کی بصارت۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں جا بجا ساتھ ساتھ کیا نقل کیا گیا؟ حواس خمسہ میں سے جو ہماری سینسز ہیں،
ان میں سے یہ دو بار بار نقل ہوتے ہیں، ان السمع والبصر، سماعت اور بصارت۔ تو سماعت اور بصارت کو کنٹرول کیے بغیر یہ سمجھنا کہ شیطانی وساوس نہیں آئیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے، انسان اپنی سماعت کی حفاظت کرے، اللہ سبحانہ و تعالی سے تعوذ کرے، شیطان کے وسوسے آئیں تو دل سے نکالنے کی کوشش کرے، وسوسوں کو انٹرٹین نہ کرے، یعنی وسوسوں کا آ جانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے جس میں وسوسہ نہ آئے، خلاصہ یہی ہے، ایسی نماز میں وسوسہ آئے گا۔ منع کیا ہے؟ منع یہ ہے کہ اس وسوسے کے آنے کے بعد اس پر غور و فکر شروع نہ کیا جائے، بلکہ وسوسے کو ذہن سے نکال دیا جائے۔ جو بھی قرآنی آیات ہیں شیطان سے پناہ مانگنے کے ضمن میں معوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوراد میں مستقل شامل تھی، ہر نماز کے بعد صبح شام 3 دفعہ پڑھنا، اسی طریقے پر رات کو سوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ان چیزوں پر انسان مداومت اختیار کرے، اور ساتھ ساتھ جو شیطانی صفات ہیں، علماء نے کہا شیطان کا بس میرے اوپر اسی وقت چلے گا جب میں خود شیطانی صفات کا حامل ہوں گا، اور وہ شیطانی صفات ہم نے دیکھی ہیں، وہ تکبر ہے، وہ حسد ہے، وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا ہے، اور اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرنا ہے، اور دوسروں پر غلطی کا بوجھ ڈال دینا ہے، اور بدلہ کسی اور سے لینا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ ان صفات کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرے تاکہ شیطان کا اس پر عمل دخل کم سے کم ہو۔ اور پھر سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرے، کیونکہ الدعاء سلاح المؤمن، ایک صاحب ایمان کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرنا ہے۔ تو اللہ کے سامنے گر جائے کہ اللہ شیطان کے وساوس کو مجھ سے دور کر دے۔ تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے جو شر ہے اس سے محفوظ فرما۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔